دی اکانومسٹ کی رپورٹ، وہ کہانیاں جو چھپنے سے رہ گئی. ہمیں جوائن کیا بشرا تسکین صاحبہ نے، شریک مصنفہ ہیں دی اکانومسٹ آرٹیکل آج جس پہ سارا دن میڈیا لگا ہوا ہے. ان سے پوچھیں گے کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے، یہ سٹوری اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں آئی جو پہلے نہیں آ سکی. لیکن ظاہر اوون بینٹ جونز بہت مشہور نام ہے، آپ بہت سینئر صحافی ہیں، اکانومسٹ نے یہ چھاپی ہے، کیا اس کا ایجنڈا کیا ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. جی بس سرپرائزنگلی اور کو انسیڈنٹلی میں کہوں گی کہ یہ آج اس کو ہونا تھا. اٹ واز سپوز ٹو بی پبلشڈ اسٹارٹ آف نومبر. اچھا، آج مڈ نومبر ہوگی نا، 14 ہے یا 15 ہے. ہاں جی. وی ور ویٹنگ فار سم کنفرمیشنز فرام ISPR جو کہ نہیں آئیں. وی ریپیٹڈلی سینڈ دیم ریمائنڈرس کہ جی ہمیں کنفرمیشنز دے دیں. ان سے ریلیٹڈ جو کویشچنس تھے، اسپیشلی دا رول آف اسٹیبلشمنٹ انفارمنگ اینڈ ڈسمینٹلنگ دا گورنمنٹس، دا پولیٹیکل گورنمنٹس، اس کے اوپر وی ور ویٹنگ فار دیئر کامنٹس جو کہ ہمیں ریسیو نہیں ہوئے. تو ہم نے اپنی اسٹوری میں پھر مینشن کیا کل رات کے جی ریپیٹڈ ریکویسٹ کے باوجود ISPR نے کامنٹ نہیں کیا. سو دس واز ون آف دا ریزن. نہیں دیکھیں، اگر 1 نومبر کو بھی آ جاتی یا 15 کو آئی ہے، بات کویشچن جو پوچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کہ سٹوری بہت وائرل ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہے. یہ پرانی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پیش کیا گیا ہے. یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے، بہت دفعہ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کے کچھ دعوے ہیں روحانیت کے، صوفیزم کے حوالے سے، کالا جادو کے حوالے سے الزامات ان پہ لگتے رہے جس کو وہ انکار کرتی رہی ہیں. تو اب یہ وہ ہماری بات ہو رہی تھی، کسی سے انہوں نے کہا جی کہ پرانی شراب نئی بوتل میں دی گئی ہے، ایسا ہے؟ جی ہمارے لیے تو نئی شراب ہے. اکانومسٹ کی بات کروں گی چونکہ میں اس وقت ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی سٹوری پہلے نہیں ہوئی. یہ سٹوری بیسیکلی اٹ واز اے پروفائل آف بشرا بی بی جو کہ ہم نے لاسٹ ایئر نومبر میں پلان کیا تھا جب انہوں نے ریلی کی قیادت کی پشاور سے اسلام آباد کے لیے. اچھا، 1 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا؟ 1 سال سے. اچھا، اس وقت ہم یہ ہمارے مائنڈ میں تھا کہ بشرا بی بی مائٹ بی اے نیو ایمرجنگ لیڈر فار دا PTI itself. اچھا. وہ بعد میں ہوا کہ دوبارہ اریسٹ ہو گئی اور دوبارہ امپریزنڈ ہے. تو اس وقت یہ چیز کنسیو کی اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. نومبر، دسمبر، جنوری میں ہم نے اس کی ریکارڈنگس شروع کی پاکستان میں. دا ریکارڈنگس وینٹ آن. اس کے بعد ویریفیکیشنس ہوتی رہی. اس کے بعد ٹیکسٹ کی شکل میں آیا. آپ نے، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، لیکن ایک بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، میں اس پہ کویشچن بھی ہمارے پاس بہت آئے ہیں. آپ نے کہا کہ ایمرجنگ لیڈر آف PTI بشرا بی بی. اسی وقت نومبر کی جو آپ نے بات کی پچھلے سال، یہ بھی بات آئی کہ علیمہ خان دوسری ایمرجنگ لیڈر ہیں اور دونوں کے آپس میں اختلافات ہیں. اب جو یہ سٹوری آئی ہے بشرا بی بی ٹارگٹ ہیں، ان پہ اٹیک ہے سیدھا. اس پہ جو ان کا مخالف گروپ ہے علیمہ خان کا، کیا یہ ان کے بہاف پہ، ان کے کہنے پہ یہ سٹوری ہوئی ہے یا انہوں نے کچھ اس میں انپٹ دیا ہے یا ان کا فائدہ ہوگا اس سٹوری سے؟ دیکھیں جی، میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتی کہ ہمیں کسی نے یہ سٹوری کرنے کو کہی ہے، کسی پولیٹیکل فورس نے کہی ہے یا کسی اور نے. اینڈ یو نو اکانومسٹ جیسا ایک ادارہ، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرے گا. اینڈ می بینگ اے جرنلسٹ، آئی ہیو ورک فار BBC اینڈ آئی ورک فار روئٹرس. ان اداروں میں یہ کلچر نہیں ہے کہ کوئی پیڈ سٹوری ہم کریں. نہیں، پیڈ نہیں ہوگی، لیکن سلانٹ تو ہو سکتی ہے، سلانٹ ہو سکتی ہے، اسپن ہو سکتی ہے اور ٹائمنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ٹائمنگ تو میں خود بھی مطلب جو مجھ تک بھی باتیں آئی ہیں کہ جی PTI والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ کی گئی ہے. نہ 27ویں ترمیم جس طرح جس جلدی میں آئی ہے اور ہوئی ہے، مطلب ہم نے اس کے ساتھ اپنی ٹائم لائن نہیں میچ کی ہوئی. تو ان الزامات میں کتنی صداقت ہے کہ اکانومسٹ نے بھی لفافہ لیا ہے؟ جو یہ الزام لگا رہے ہیں وہ پھر آ کے پروف کریں. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں. تو وہ اگر وہ حق رکھتے ہیں تو جو بیرسٹر گوہر یا ان کے لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لفافہ لیا ہے یا ہمیں کسی نے اس کو ہمیں ٹاسک کیا ہے، تو پھر ہم بھی عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں. تو آپ عدالت جائیں گے یا آپ چاہتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر عدالت جائیں؟ انہوں نے جو دعویٰ کیا، چاہتے ہیں کہ وہ جائیں. آپ چاہتی ہیں وہ جائیں.
کہ بیرسٹر گوہر جائیں؟ جی جائیں ضرور. اس سٹوری کے خلاف عدالت؟ جی جس مرضی عدالت میں اس کو ڈیفینڈ کریں؟ جی وی ہیو گاٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شاید آپ ہی نے کہا ہے کہ جتنا مواد تھا اس کا صرف 10% آیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ باقی 90% آپ نے کیوں چھپایا؟ کیا یہ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف نہیں ہے؟ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف تب ہوتا ابصار صاحب اگر ہم وہ انفارمیشن جو کہ ہم ویریفائی نہیں کر پا رہے تھے, جو سچ پہ مبنی نہیں تھی, اگر ہم وہ بھی چھاپ دیتے تو وہ جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف ہوتا. ہم نے ہر انفارمیشن کو, ہم نے ہر آنے والی بات کو, ہم نے اس کو کاؤنٹلیس مرتبہ اس کو ہم نے ویریفائی کیا. تو یہ جو باقی 90% تھی وہ کاؤنٹلیس ٹائمز ویریفائی نہیں ہو سکی؟ نہیں ہو سکی. تو اس لیے آپ نے وہ نہیں دیا. ہمارا اپنا ایک تو کیا اس سے یہ بات جو ہو رہی ہے, جو کچھ آیا ہے اس وقت سامنے, جو نہیں آیا ہو سکتا اس میں بشرا بی بی کی سپورٹ میں کچھ آتا, جو آیا ہے اس میں بشرا بی بی کا امیج تباہ ہوا ہے, اور ساتھ یہ کہ خان صاحب ایک توہم پرست انسان ہے جو ایک خاتون کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں ان کی جو لیڈرشپ کی جو خواہش تھی بشرا بی بی کی, وہ اس کو انڈرمائن کریں گی, اور اس کا فائدہ علیمہ خان اور ان کے گروپ کو ہوگا, ان کے بچوں کو, بھانجوں کو ہوگا. تو اس بات میں وزن تو ہے نا؟ دیکھیں وزن تو آپ کوئی بھی 2 دلائل لے آئیں, آپ نے کسی کو وزن دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اور پولیٹکس اور اسپیشلی پاکستان میں جو حالات ہیں اور جس اس کے اندر آج ہم حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں تو آپ کسی بھی چیز کو اچھالنا چاہیں. علیمہ خان سے ملاقات ہوئی اسٹوری کے دوران؟ جی بالکل ہماری ہوئی. کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ ہماری ایک ملاقات ہوئی اور بہت ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی. اور اس میں انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں بات کی؟ انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف میں کہوں گی یا ان کے لیے کوئی ایک بھی نیگیٹو ورڈ اپنی زبان سے استعمال نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ خان صاحب ہمیشہ جب بھی ہم جیل جاتے ہیں تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ. چپ کر جاؤ, اس کا مطلب بولنے سے اختلافات بڑھتے ہیں ان کے درمیان. ہاں جی, یہ بات انہوں نے کنفرم کی. جی. تو کتنی لمبی میٹنگ آپ کی علیمہ خان سے ہوئی؟ میرا خیال ہے 2 سے 3 گھنٹے یا 3 آورس. اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں؟ جی بالکل, خان صاحب کے جو کیسز ہیں, ان کی جو جیل میں جو ان کی اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری بکس نہیں آنے دے رہے, تو علیمہ صاحبہ نے کہا کہ جی میں خود بکس لے کے گئی ہوں, بکس نہیں دے رہے جیل اتھارٹیز. اور انہوں نے یہ چونکہ میرا خیال ہے وہ سردیوں کا ٹائم تھا, اٹ واز منتھ آف جنوری وین وی انٹرویوڈ ہر, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو گرم پانی نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں. اسی سٹوری کے بارے میں ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ آپ کی؟ اسپیسیفکلی اسی سٹوری میں ان کی طرف سے کون سی انفارمیشن آئی, اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل فیوچر تھا, یا خان صاحب کیا سوچتے ہیں, یا بشرا بی بی, چونکہ اس وقت بشرا بی بی نے 26 نومبر والا لانگ مارچ کیا تھا, تو دسمبر کے بعد آپ کی علیمہ خان سے ملاقات جی جنوری میں ہوئی. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو سارا جو ان کے ساتھ جو ڈسکشن تھی, اٹ واز اے ڈیٹیل ڈسکشن جس میں ہر طرح کا جو پوائنٹ تھا, خان صاحب کے کیسز کا, خان صاحب کی جو کمپلینٹس تھیں گورنمنٹ آف پاکستان سے یا جیل اتھارٹیز سے کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے, ساری باتیں ہم نے ان سے کیا اس میں آپ کو یہ امپریشن ملا علیمہ خان سے بات کرتے ہوئے 3 گھنٹے کی ملاقات میں کہ خان صاحب ایک بھولے انسان ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کو جو بھی غلط کام ہوئے ہیں وہ بشرا بی بی کے انفلوئنس کے انڈر ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ امپریشن ملا؟ جی ان کی اپنی زبان سے انہوں نے ایسی کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں کی, تو آئی ووڈ ناٹ سے. نہیں تو پھر آپ نے جب نومبر میں یہ بات ہو رہی تھی مسلسل کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات ہیں اور وہ بشرا بی بی لیڈر بننا چاہتی, اس لیے وہ ریلی لے کے آ رہی ہیں, علیمہ خان کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کروائی گئی اس میں, اور جنوری میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے علیمہ خان سے اور اس پہ بات ہو رہی ہے, بشرا بی بی پہ آپ سٹوری کر رہی ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ان سے آپ کو ملا ہوگا. آپ یقین مانیے کہ جب یہ نومبر میں سٹوری کنسیو کی اور اس وقت بشرا بی بی ابھی اریسٹ نہیں ہوئی تھی, تو جو پہلی ریکویسٹ جب ہم نے لسٹ بنائی کہ ہم نے کن کن لوگوں کو اس میں انٹرویو کرنا ہے, سب سے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کا نام تھا, اور ان کے لیے ہم نے
علی امین گنڈاپور صاحب کے تھرو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ان سے انٹرویو کا ٹائم لے دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت وہ پشاور میں بیس تھی، وہاں پہ ان کی رہائش تھی ٹیمپرری. تو وہ ہماری چونکہ ان کا یہ پروفائل انٹرویو ہے نا، دیکھیں شخصیات جو اتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے اوپر دنیا بھر میں سیاستدان ہوں، ایکٹر ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، ان کے اوپر الزام لگتے ہیں. ان کے لیے جرنلسٹ جاتے ہیں ان سے انٹرویو کرنے کے لیے. بشرا بی بی ہمارے لسٹ کے اوپر سب سے اوپر تھیں. اگر وہ اریسٹ نہ ہوتی تو وہ شاید اس کا 90% حصہ ان کے انٹرویو کے اقتباسات پر مشتمل ہوتا. مریم ریاض وٹو سے آپ کی ملاقات جی سب سے پہلی ملاقات اوون بینٹ جونز کی دبئی میں مریم ریاض وٹو سے ان کی بات چیت ہوئی. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں فیکچوئل مسٹیک ہے، مجھے اینٹی ویسٹ کہا گیا، اسلامسٹ کہا گیا. ایسا کیوں؟ میں تو وہاں پڑھتی رہی ہوں ویسٹ سے اور اسی سوسائٹی میں رہتی ہوں، ویسٹرن سوسائٹی میں. تو ان کو کیوں یہ الزام، ایسا تاثر کیوں دیا گیا اسٹوری میں؟ ویسٹ میں تو خیر نہیں رہتی، شی از بیسڈ ان دبئی، شی ڈزنٹ لیو ان یورپ. فرسٹ آف آل ویسٹ از ناٹ اونلی یورپ، لیکن چلے ویل تو پھر ویسٹ کو آپ کس طرح سے ہماری سوسائٹی سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ویسٹ کو آپ یہ کہتے ہیں ویسٹرن ویلیوز کو فالو کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، وہ جاپان بھی ہو سکتا ہے فار ایگزامپل، وہ سنگاپور ہو سکتا ہے، وہ تائیوان ہو سکتا ہے. اوکے تو ہم نے ایسی تو کوئی بات مریم بی بی کے بارے میں نہیں لکھی اس میں کہ جو کہ ان کی شخصیت کو ہم نے کوئی اچھا. لیکن ان کے ساتھ کتنی لمبی میٹنگ ہوئی؟ یہ ان کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز اوون بینٹ جونز کی ہوئیں، ٹیلیفونک کنورسیشن، ریٹن کنورسیشن، ٹائم اینڈ اگین کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. جتنے آپ نے فیکٹس دیے ہیں اس کو مریم ریاض وٹو نے اور علیمہ خان نے کنفرم کیا ہے، جو آپ نے فیکٹس دیے ہیں اس میں ان سے ریلیٹڈ جو ان سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ڈیفینیٹلی ان سے کنفرم کیا ہے. لیکن اگر ایک بندہ میں مریم ریاض وٹو صاحبہ کا ہی کہوں گی، اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں نے اور میری بہن نے کوئنس میری کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی ہے، اسکول اینڈ کالج، تو جب ہم اسکول میں ہم گئے، ہم نے وہاں پہ 4 گھنٹے گزارے. پرنسپل صاحبہ نے ہمیں ریکارڈ چیک کر کے 2 دن کے بعد کنفرم کیا کہ اس نام کی بچیاں ہمارے اسکول سے کبھی بھی نہیں پڑھتی. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مریم ریاض نے جھوٹ بولا؟ جی ہم بالکل، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس پروف ہے اسکول کے پرنسپل کا کہ دے نیور اسٹڈیڈ. اگر مریم ریاض نے ایک جھوٹ بولا تو آپ سمجھتی ہیں انہوں نے مزید جھوٹ بھی بولے ہوں گے اس انٹرویوز میں، ان انٹرویوز میں؟ پاسبلٹی ہے. تو آپ نے ان کو ڈبل چیک کیا ساری انفارمیشن کو؟ بہت ساری تمام انفارمیشن کو ملٹیپل ٹائمز ڈبل چیک کیا. تو اس میں پتہ چلا کچھ اور جھوٹ بھی؟ اگر اسپیسیفک کریں تو اس وقت شاید مجھے تمام یاد تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مریم سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں، لائک شی سیڈ کہ جی خاور مانیکا میری بہن کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور ان کو مارتے پیٹتے تھے، یہ کہا انہوں نے؟ جی. تو یہ صحیح، آپ نے اس کو صحیح پایا یا غلط پایا؟ لیکن خاور مانیکا نے جب کہا کہ نہیں میں نے کبھی ایسی حرکت اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں کی، وہ الزام خاور مانیکا کے اوپر تھا نا. تو ابھی اگر میرے اوپر یا میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگاؤں اور آپ وہاں پہ بیٹھے نہیں ہیں، کوئی اور آپ سے جا کے کہے جی ابصار صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں نے نہیں کی یا میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے.